اس وقت آپ نے دیکھا کہ آج بھی 38 لوگوں کو دہشت گردوں نے مارا ہے. پرسوں 12 پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا فورسز کے اوپر، تمام لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا. اب یہ بات ہے کہ یہ جو یعنی جہاں کام کرنا ہے وہاں کام کرنا، یا یہ کام ہے زیادہ ضروری کہ پی ٹی آئی کو جو بھی جہاں بھی پروٹیسٹ ہوگا وہ روکنا ہے ہر صورت؟ یہ کون سی سیاست ہے ابھی؟ اقبال صاحب، جب تک ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ملک میں امن رہے گا. جب ادارے اپنے آپ حدود سے تجاوز کریں گے تو پھر حالات یہی ہوں گے. اب رہ گیا معاملہ، عمران نے انہی کی کہنے پر، حکومت کے کہنے پر اعظم سواتیسا کو بلا کے ایک جلسہ، بہت بڑا ارینج پروگرام کینسل کر دیا تھا. اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کو وہاں سے اسلام آباد سے جیسے ڈی چوک سے وہ نکلے اور اپنے کے پی ہاؤس سے نکلتے نکلتے وہ پشاور پہنچے. ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس طرح سلوک نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کا حق ہے احتجاج، انہیں کرنے دیں. اب خوف اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی شرعام اب نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. وہ راستہ شاید تلاش کر رہے ہیں جانے کے لیے. راستہ تو آلریڈی یہ کر چکے ہیں، جنیوا جا چکے ہیں سارے، اپنے جو ترلا منت جس نے جہاں جہاں کرنا تھی کر لی ہے. اب بات دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات اقبال صاحب بتا دوں. ان کا مقابلہ بیٹ سے نہیں ہوا عمران خان کے، ان کا مقابلہ ہوا عمران خان کی جوتی سے، اس کے بتاؤں سے، بینگن جس کو کہتے ہیں، اس کے واجے سے مقابلہ کیا ان لوگوں نے. ان کی اوقات کیا ہے؟ عوام کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں. لہٰذا ملک کی جو عوام کی سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ دار ہمارے ادارے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. اگر نہیں کریں گے تو انہی کا ٹرائل کیوں نہ کیا جائے پہلے. ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی؟ یہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام کریں پورا، اپنا ہر چیز، تو یہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے افغانستان سے جب بھی لوگ آتے تھے وہ انڈاکومنٹڈ فریلی فیئر وے، مطلب فریلی آئے گئے، ہر قسم کے ریفیوجی بن گئے، چلے گئے، آئے گئے. پھر باجوہ صاحب جب تھے ہمارے چیف، تو انہوں نے پھر یہ سجیشن یہ دی تھی، اور اس وقت شاید عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ جی ڈاکومنٹ کیا جائے گا، اور جب تک پراپر ڈاکومنٹ نہیں ہوئے گا کوئی آئے جائے گا نہیں. اب بھی جو ہمارے چیف صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو اسٹرکٹ کیا کہ وہاں سے کوئی بھی اس طرح سے انڈاکومنٹڈ کوئی آئے جائے نا. معظم صاحب، اچھا، تو شاید صاحب میں آپ کو بتا رہی تھی، اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی یہ جو عمران خان نے کال دی ہے اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ نہیں آنے دے رہے، وہاں پہ کنٹینر رکھ رہے ہیں یا فورسز بلا لی گئی ہیں، اس میں ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کے جلسے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بے شک افغانستان سے آئے ہو یا انڈیا سے آئے ہو، وہ ان جلسوں میں ان کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں گے، اور کچھ بھی خدشہ ہے ایسا کہ کوئی فورسز کھڑی ہے سر، لیکن یہ مکس ہو جاتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی ایسے بیٹھے بٹھائے کہ کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے. تو اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے اریسٹ کیا گیا تھا افغانیوں کو، آج کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ 300 جو افغانی پکڑے گئے ہیں کیا وہ وہاں سے آئے تھے یا یہاں جیسے 20-25 لاکھ رہ رہا ہے ان میں سے لوگ تھے، کیونکہ یہاں وہ تو موو کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ تو سیکیورٹی فورسز خود جواب دہ ہو جائیں گی کہ بھئی کون لوگ تھے، کیا وہ افغانی تھے نہیں تھے، کیا انڈین انہوں نے کہا 300 تھے، وہ کون لوگ تھے. لیکن یہ جو ہمارا اس سے پہلے بھی جو ایک عمل چل رہا ہے کہ جس میں جی ہمارے فورسز جو ہیں انہوں نے کیا کہ یہ جو ریفیوجیز ہیں، انلیگل امیگرینٹس ہیں جو یہاں آ کے رہ رہے ہیں، اسپائی کا کام کر رہے ہیں اور خفیہ اداروں میں ادھر ادھر جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلانے کے جو ہے اس وقت امکانات. 300 آدمی جو پکڑا گیا ہے اس کا پروسیڈ پروسیکیوٹ ایگزیکیوٹ کیا ہے، اگر کیا ہے تو لوگ عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ 300 لوگ وہ تھے، بارڈر کراس کیا تھا انہوں نے، یا یہ وہی ان میں سے تھے جو یہاں کاروبار بھی کر رہے ہیں، کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، اور جب یہاں کاروبار کر رہیں، یہاں شادیاں کی ہیں اور انہوں نے دوسرے گھروں میں شادی کی، لوگوں نے ان کے گھروں میں شادی کی، تو پھر مجھے بتائیے. نہیں وہ آنا چاہیے تھا، کافی دن ہو گئے یہ باجوہ صاحب. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی جو خود مختار ملک ہے، امریکہ، کینیڈا اور یو کے جو حکومت ہے، ان میں آپ نے دیکھا پہلے 62 سینیٹر اور پارلیمنٹرین نے خط لکھا، پھر 42 لوگوں نے لکھا، یو کے نے انہوں نے لکھا اپنے وزیر خارجہ کو لکھا. آج جو پرسوں کل قرارداد پاس ہوئی کینیڈا میں، ان کے جا کے ہمارا جو سفیر ہے جا کے ملے عمران خان کو. یہ ہمارے ملک کی یعنی داراندازی نہیں ہے، مداخلت نہیں ہے. یہ میں ایک گزارش کروں گا،
जहाँ ह्यूमन राइट्स का मसला होगा इकबाल साहब, वो सब के लिए एक जैसे है, तमाम कंट्री के लिए। देखिए यहाँ पे कोई भी गैर मुस्लिमों के साथ कोई मसला हो जाता है तो तमाम दुनिया के ममालिक जो है इंटरफेयर करते हैं। अब देखिए एक दुनिया का अजीम लीडर जेल के अंदर बगैर किसी मुकदमे के डाला हुआ है। मुकदमे तो है ना। 9 मई में तो वो ऑलरेडी पहले गिरफ्तार था, फिर उसने कौन सी कॉन्स्पिरेसी की और किसको कहा कि निकलो बाहर, उसका कोई तलक वास्ता ही नहीं। इकबाल साहब गुजारिश करूंगा, बीइंग एज अ क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर, इसके लिए एविडेंस चाहिए हुई कॉन्स्पिरेसी की, कोई एविडेंस नहीं है किसी केस में। ये एक मुखालिफ को, अपने सिर्फ मुखालिफ को जो इतना पॉपुलर हो गया है नौजवानों में स्पेशली, इस वक्त उसका जो है ये अदालतों का क्यों नहीं कहते, मुझे बताइए। फिर फैसल वाबडा ये बात तो सही करता है कि भाई कल आज भी वजीर दाखिला ने कहा जी हमने रोका है, अदालतें हिम्मत करें ना, अगर वो बेगुनाह तो बरी करें। मैं गुजारिश करता हूँ अदालती निज़ाम, मैं गुजारिश करूँ, अभी भी 26-60 में से सीटें हाई कोर्ट की खाली हैं, वो पूरी नहीं की गई, और सुप्रीम कोर्ट की सीटें हमने बढ़ा दी हैं। यहाँ कम से कम 2000 सिविल जज, ब्लेम आपकी अपनी अदालतों को दें ना। हाँ, अदालतों को नहीं, लगाने वालों को दे रहे हैं। अब आपने चोरों डकैतों के हाथ तो जजेस की सिलेक्शन रख दी है। माफी चाहूंगा, जब चोर डकैत अपना थानेदार खुद लगाएंगे इलाके में तो उस मुल्क का सवाल की तरफ भी आते हैं, थोड़े से ब्रेक की तरफ जाना। तो नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में मसला है क्या, और अगर मसला ही कोई नहीं है तो भाई सारी दहशतगर्दी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और मुल्क में बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, और हुकूमत कह रही है कि सिंगल डिजिट पर महंगाई आ गई है। दूसरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों के तरले मार रहे हैं, मुल्क के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार कोई नहीं है। रियल एस्टेट बैठ गई है,